اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد ہے مگر تھکان نہیں۔ جب کوئی بھی شخص کام کرتا ہے، نیا کام شروع کرتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا، وہ کام میں بوریت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور صبر نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھکنے بھی لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکل میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور اپنے کام کو ہی اپنا شوق بنا لیتے ہیں۔ ان کو اپنے کام میں ہی مزہ آنے لگ جاتا ہے، اور پھر ان کا سونا، جاگنا، بیٹھنا، سوچنا اور سمجھنا اپنے کام کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے، اسی کے گرد محدود ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جو اس طرح اپنے آپ کو اپنے کام کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ جو بھی انسان زیرو سے کام کا آغاز کرتا ہے، اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اپنے کام میں اپنا شوق و جذبہ شامل کر لیتا ہے تو اس کو کبھی تھکان نہیں ہوتی، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ہاں، اس کو کام کرنے کے بعد درد ضرور ہوتا ہے جسم میں، ہڈیوں میں، مگر اگلے ہی دن اس کا شوق اور اس کا جذبہ اس کو پھر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ جتنا بڑا طاقتور آپ کا جذبہ ہوگا اتنی ہی مزاحمت کم ہوگی۔ سب سے بڑی مزاحمت آپ کی اپنی ہی وجہ ہوتی ہے۔ جذبہ اور لگن میں کمزوری ہی آپ کی سب سے بڑی مزاحمت ہوتی ہے، جو آپ کے اندر وہ طاقت آنے ہی نہیں دیتی جس کی وجہ سے آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہ سکیں۔ آپ کے اندر اتنا صبر چاہیے کہ آپ کے اندر سے کوئی ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے، تو کہیں جا کر آپ کے اندر وہ قوت آتی ہے جس سے آپ اپنے جذبے کو تکمیل کے راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی باتوں پر ری ایکشن دینے لگ جاتے ہیں تو آپ کی تمام طاقت اسی میں صرف ہونے لگ جاتی ہے۔ سارے کا سارا دھیان ری ایکشن پر چلا جاتا ہے، اور مد مقابل کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے آپ صرف اسی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا فوکس اپنے کام پر نہیں رہتا اور آپ ہر وقت تھکے تھکے محسوس کرنے لگ جاتے ہو اور خود ساختہ ڈپریشن کا شکار کر لیتے ہو، اور بات پر آپ کو غصہ آنے لگتا ہے۔ تھکاوٹ کے دوران غصہ بنیادی طور پر آپ کے کام کے ماحول کے خلاف بغاوت ہے۔ آپ کی کنسنٹریشن اپنے کام پر نہیں رہتی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس چیز سے تھکاوٹ ہوتی ہے، کس بات پر غصہ آتا ہے، کس کام سے حوصلہ ملتا ہے اور کس بات پر آپ کو خوشی ملتی ہے۔ تھکاوٹ، غصہ اور خوشی کی ہر انسان کی الگ الگ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس سے نپٹنے کا طریقہ بھی ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے کام سے بیزاری کی وجہ تلاش کریں اور اس کے حل پر توجہ دیں۔ جب آپ وجہ جان لیں گے تو اس سے نپٹنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا جذبہ شوق کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوسروں کو ری ایکشن دینے کی بجائے توجہ اپنے ہی کام کی طرف رکھیں تو پھر درد ضرور ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں جو عارضی ہوتی ہیں، اور تھکاوٹ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ کامیابی آپ سے زیادہ دور نہیں رہ جاتی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی کمزوریوں کا رونا ہر کسی کے سامنے نہ رویا کریں۔
اس سے آپ کی پرسنالٹی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ کو اگر اپنی کمزوری کے متعلق کسی سے بات کرنی ہے تو یہ ضرور سمجھ لیں کہ کس کے ساتھ بات کرنی ہے، کون ہے وہ جو آپ کے دکھوں کو سن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے خود کے ساتھ پرعزم ہیں، آپ کا جذبہ ہی آپ کا شوق ہے، اور اپنے ساتھ آپ ایماندار ہیں اور مخلص ہیں، تو آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرتا وہ ہے، تھکتا وہ ہے جو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، وہ ڈرتا بھی ہے اور تھک بھی جاتا ہے۔ آپ کو جو ملا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، اپنے وسائل میں خوش رہنا چاہیے۔ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی آپ کو پریشان کر دیتی ہے۔ اس کو تقدیر بھی کہتے ہیں اور مقدر بھی۔ اسی کو قبول کر لینے کا نام خوشی ہے اور کامیابی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل پر ضرور کلک کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔